إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد ساری تعریفیں اور بڑائیاں، ہر طرح کی حمد و ثنا اور ہر قسم کی عظمت و کبریائی اس خدا وحدہ لا شریک لہ کے لیے زیبا اور سزاوار ہے، جس نے ہم کو اور آپ کو اور ساری کائنات کو پیدا فرمایا، اور پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے ہماری ہدایت کا سامان کیا، ہمیں مذہب اسلام سے روشناس ہونے کا موقع دیا، مذہب اسلام سے اپنی وابستگی کا موقع عنایت فرمایا، جس میں ہر طرح کی برائیوں سے بچنے کی اور ہر طرح کی اچھائیوں کو اپنانے کی بیش قیمت تعلیمات ہیں۔ محترم حاضرین، گزشتہ 2 جمعے سے اور یہ تیسرا جمعہ ہے، ایک موضوع پر مسلسل میں آپ کے سامنے خطاب کر رہا ہوں۔ خطبہ جمعہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور اس کے رسول کا جو حکم ہے اس کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حق بات کہنے اور آپ کو سننے اور سمجھنے کی اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ موضوع جو میں نے شروع کیا تھا وہ ہے گھمنڈ، استکبار، فخر و غرور سے بچنے کی اسلام میں کیا تلقین ہے اور کیا ہدایات ہیں، اور گھمنڈ کی کتنی قسمیں ممکن ہیں، ممکنہ طور پر گھمنڈ کے کتنے اقسام ہیں، کن کن چیزوں پر آدمی کو گھمنڈ ہو سکتا ہے، اور یہ گھمنڈ آدمی کو ہلاکت تک پہنچانے والی ہے، یہ گھمنڈ آدمی کو جنت سے محرومی کا سبب بن سکتی ہے۔ گزشتہ 2 جمعے میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ تاج و تخت پر، اقتدار پر، حکومت پر اور قیادت و سیادت پر کبھی گھمنڈ نہیں کرتے، اس کو اللہ کی نعمت اور اللہ کی طرف سے عنایت سمجھتے ہیں، اس پر گھمنڈ نہیں کرتے۔ اس کے لیے سب سے بڑی مثال تو ہمارے آقا مدنی جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی مثال ہے، کہ جن کی سیرت میں ہمارے لیے مثال ہے اور ہدایت کا سامان ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی سیرت میں نمونہ ہے، مکمل نمونہ ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے مطاع تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک اشارے پر لوگ اپنی گردنیں کٹانے کے لیے تیار رہتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پر اپنے سارے مال و دولت کو اللہ کے راستے میں نچھاور کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا کیا حال تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام کا کیا حال تھا، اس کا نقشہ تو خود کفار مکہ نے صلح حدیبیہ کے موقع پر جا کر کے کھینچا ہے، کہ آپ جب بولنا چاہتے تھے تو سارے صحابہ اور آپ کے ساتھی ایسے خاموش ہو جاتے تھے گویا کہ ان کے سروں پر چڑیاں بیٹھی ہوئی ہیں، اور آپ جب تھوکنا چاہتے تھے تو لوگ اپنے ہاتھوں کو آگے کر لیتے تھے، آپ کا تھوک اور آپ کا لعاب دہن زمین پر نہیں گرتا تھا، اور اس طرح سے نقشہ کھینچا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کفار مکہ کے قاصد نے جا کر کے کہا کہ ہم نے قیصر و کسریٰ اور نجاشی کے دربار کو دیکھا ہے، اتنی اطاعت اور اتنی فرمانروائی اور حکم کے سامنے سر جھکانے کا جذبہ میں نے دنیا کی کسی قوم کے اندر نہیں دیکھا جتنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم اور آپ کے صحاب آپ کی عزت و تکریم کرتے ہیں۔ نقشہ اور بھی تفصیلی اس نے کھینچا ہے، تفصیل میں نہیں جاتا۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا تھا کہ ایک معمولی بیوہ عورت
اگر راستہ چلتے ہوئے آپ کا راستہ روک لیتی تھی اور اس کے بعد آپ کو روک کر کے آپ سے سوالات کرتی تھی تو آپ خاموشی کے ساتھ رک جاتے تھے اور آپ اس کے سوالات کے جواب دیتے تھے۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ جب ایمان لائے تو اس موقع پر وہ نقشہ بیان کرتے ہیں کہ پہلے تو میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ بادشاہ ہیں، لیکن جب میں آیا چل رہا تھا تو راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا، راستے میں ایک بیوہ عورت ملی، ایک بڑھیا ملی، اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ روک لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے اور اس کی فریاد یا اس کی بات سنتے رہے اور اس کو خاموشی اس کے باتوں کا جواب دیتے رہے۔ میں نے کہا ہرگز نہیں، یہ تو کوئی بادشاہ نہیں ہو سکتا ہے، کوئی بادشاہ اس طرح سے ایک معمولی بڑھیا کے رکانے ٹھہرانے پر اپنا راستہ روک لیتا ہے اور اس کے بعد ٹھہر کر کے اس کے سوالات کا جواب دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، وہی حاتم تائی کے لڑکے جن کی سخاوت و فیاضی بہت مشہور ہے۔ حضرت عدی کہتے ہیں کہ جب میں گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمولی چٹائی کا بچھونا تھا، اس پر آپ بیٹھ گئے، ایک تکیہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تکیہ میری طرف بڑھا دیا۔ مجھے بڑی شرم آئی کہ میں تو تکیے کا ٹیک لگا کر کے بیٹھوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی حکومت پورے حجاز و نجد پر ہے، ان کے وہ کھری چارپائی پر بیٹھیں اور میں تکیے کا ٹیک لگاؤں، یہ میں نے گوارا نہیں کیا۔ میں نے تکیہ آپ کی طرف دوبارہ بڑھایا، کہا اللہ کے رسول اس تکیے کا ٹیک لگا کر کے آپ تشریف رکھیں۔ کہا نہیں، تم مہمان ہو، تم اس تکیہ پہ بیٹھو، میرا تو روز کا معمول ہے ایسے ہی بیٹھتا ہوں۔ اور بھی بہت سی باتیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے گھمنڈ اور تکبر کو اپنی ذات سے دور کیا اور اس کے بعد اپنی امت کے لیے وہ پیغام چھوڑا کہ جس پر عمل کرنا ہمارے اور باپ کے لیے نجات کا باعث ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہم نے بتایا آپ کو گزشتہ جمعوں میں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں بتایا، خلفائے راشدین کی اتنی بڑی وسیع و عریض حکومت تھی، اس کے بعد اللہ تکبر سے کس قدر دور وہ رہتے تھے اس کو میں نے بتایا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جو بنی امیہ کے خلیفہ تھے، ان کے بارے میں نے بتایا کہ کس طرح سے وہ تکبر اور تکبر کی علامات ساری چیزوں سے کس طرح سے اپنے دامن کو بچائے رہے۔ ان کا انجام کیا ہوا؟ ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا تذکرہ ایسے لوگوں کے کن لوگوں کے ساتھ کیا ہے؟ صلحاء و نیکوکار لوگوں اور شہداء کے ساتھ ان لوگوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو ایک عمومی حکم بیان کیا ہے، ان کے ساتھ ان کا شمار ہوگا۔ اور اس کے بعد آج تک پوری دنیا کے مسلمان، 1.5 ارب دنیا میں بسنے والے مسلمان، ان کا نام کتنے عزت و احترام کے ساتھ لیتے ہیں، یہ ہم اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ خلفائے راشدین نے اس دنیا میں تکبر سے اپنے دامن کو بچایا، آج پوری دنیا کے مسلمانوں کے محبوب نظر بن گئے۔ لیکن جن لوگوں نے تکبر کیا، آج میں بتاتا ہوں کہ ان کا انجام کیا ہوا۔ جن لوگوں نے تکبر کیا، جتنے بھی انبیاء آئے اور لوگوں کو دین کی دعوت دی، سب سے پہلے متکبرین نے ان کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کیا۔ جن لوگوں کے اندر تکبر کا مادہ تھا، قوم کے رؤسا تھے، قوم کے سردار تھے، مال و دولت والے لوگ تھے، سب سے پہلے ان کی دعوت کو قبول کرنے سے انہوں نے استکبار کیا۔ دیکھ لیجئے قرآن پاک کے اوراق کو الٹتے جائیے، نوح علیہ السلام سے لے کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے، ان کی دعوت کا انکار کرنے والے لوگ سب سے پہلے یہی متکبرین اور یہی گھمنڈے لوگ تھے۔ قرآن پاک کے اندر جگہ جگہ آتا فاستکبرا قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، جگہ جگہ آیا ہے یہ۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم وصروا واستکبروا استکبارا۔ نوح علیہ السلام نے کہا اللہ میں نے اپنی قوم کو دن و رات دعوت دی، 950 سال تک نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اب دین کی دعوت دی اور بلایا دین برحق کی طرف، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ نوح علیہ السلام کی بات کو سننے سے انکار کر دیا، اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیں کہ نوح علیہ السلام کی بات نہ سن سکیں گھمنڈ کی وجہ سے، اور اپنے چادروں کو اوڑھ لیا کہ نوح علیہ السلام کی شکل بھی نہ دیکھ سکیں۔
جیسے کہا نہیں جاتا ہے کہ میں گھمنڈ میں کہ میں تو تمہاری شکل دیکھنے کا بھی روادار نہیں، تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے لی اور اپنے کپڑا اوڑھ لیا کہ نوح علیہ السلام کی شکل بھی نہ دیکھ سکیں یا ان کی آواز نہ پہنچ سکے یا نوح علیہ السلام پہچان نہ سکے۔ ان کے مفسرین نے کئی باتیں بتائی ہیں اس سلسلے میں کہ انہوں نے چادر کیوں اوڑھ لی تھی۔ اس میں گھمنڈ کا جذبہ سب سے، وَأَسَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، وہ جم گئے اپنی باتوں پر، وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور انہوں نے بہت بڑے گھمنڈ کا مظاہرہ کیا۔ چنانچہ جب نوح علیہ السلام طوفان نوح آنے کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے نوح کشتی بناؤ اور اس کے بعد ہمارے حکم کا انتظار کرو، نوح علیہ السلام نے کشتی بنانی شروع کی، مذاق اڑانے لگے۔ یہی قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، ان کے قوم کے گھمنڈی لوگ مذاق اڑانے لگے، کہنے لگے اے نوح ہم نے تم سے کہا تھا کہ ان غریبوں کے ساتھ، ان فاقہ مستوں کے ساتھ، ان پھٹے حال لوگوں کے ساتھ مت رہو، ان نیچ لوگوں کے ساتھ مت رہو، ان بڑھئیوں اور لوہاروں کے ساتھ مت رہو۔ وہی لوگ ایمان لائے تھے نوح علیہ السلام کے اوپر، دیکھا تم بھی لوہار بن گئے، تم بھی بڑھئی بن گئے اور تمہاری عقل خبت ہو گئی، اور تم یہاں پر کشتی بنا رہے ہو جہاں دور دور تک ہزاروں میل تک سمندر کا نام و نشان نہیں، پاگل ہو گئے ہو، یہاں پر کشتی بنا رہے ہو، تمہاری عقل خبت ہو گئی۔ ان گھمنڈیوں نے کہا۔ انجام کیا ہوا؟ وہی لوگ غریب لوگ بچے جو نوح علیہ السلام کے ساتھ تھے، ان کی کشتی میں پوری دنیا طوفان نوح کی نظر ہو گئی اور کشتی میں غرق ہو گئی، یہاں تک کہ نوح علیہ السلام کے لڑکے نے گھمنڈ کا مظاہرہ کیا تھا اور کہا تھا کہ میں جودی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، میرا یہ طوفان، یہ پانی، یہ بارش، یہ سیلاب میرا کچھ نہیں نقصان کر پائے گا۔ اس نے بھی گھمنڈ کا مظاہرہ کیا تھا۔ تو نوح علیہ السلام کے یہ قوم کے اوپر جو سیلاب اور طوفان آیا اس میں وہ بھی بہہ گیا اور ختم ہو گیا۔ دونوں کے درمیان کیا مکالمہ ہوا اور نوح علیہ السلام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان کیا گفتگو ہوئی، کبھی کسی اور موقع پر سن لیجئے گا۔ اسی طرح سے قوم شعیب جب شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو مدین میں دعوت دی، قال الذین استکبروا من قومہ لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا، کہ اے شعیب، قال الذین استکبروا من قومہ، ان کے قوم کے گھمنڈی لوگوں نے جو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے تھے، ان لوگوں نے کہا کہ اے شعیب تم کو بھی اور تمہارے ساتھ جو لوگ ایمان لائے ہیں، لنخرجنک من یا شعیب من قریتنا او لتعودن فی ملتنا، قال او لو کنا کارہین، اے شعیب تم کو بھی اور جو لوگ تمہارے اوپر ایمان لائے ہیں مسلمانوں کو، سب کو ہم اپنی بستی سے نکال باہر کریں گے، یا تو پھر ہمارے دین کو قبول کر لو۔ آج دنیا میں جہاں جہاں مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، کہیں بھی ہو، چاہے آپ کا پڑوسی ملک ہو یا دنیا میں کہیں بھی مسلمانوں کو جو ستایا جا رہا ہے، فلسطین میں اسرائیل کے ہاتھوں مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، دنیا کے اور ملکوں میں ستایا جا رہا ہے اور ان کو اب ان کے وطن سے نکالا جا رہا ہے، یہی گھمنڈ اس کے پیچھے ہے۔ فرعون نے گھمنڈ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اللہ نے اور کہا جا کر فرعون کو اللہ کی دعوت دو، اس نے بہت گھمنڈ کیا ہے۔ یہ جو لوگ گھمنڈ کرتے ہیں، اللہ کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی خدائی کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی ربوبیت کا انکار کرتے ہیں، اس انکار کے پیچھے سب سے بڑا فیکٹر اور سب سے بڑا عامل یہ گھمنڈ ہوتا ہے۔ فرعون نے کیا گھمنڈ کیا؟ فرعون کو جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اللہ کی دعوت دی، دین برحق کی دعوت دی، فَكَذَّبَ وَعَصَى ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى فَحَشَرَ فَنَادَى فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى، تب موسیٰ علیہ السلام نے جب دعوت دی، فَكَذَّبَ وَعَصَى، سراسر جھٹلا دیا موسیٰ علیہ السلام کو اور نافرمانی کی، تکبر کا مظاہرہ کیا۔ ثم ادبر یسعی، پیچھے پلٹا، کوشش کرنے لگا، دوڑ دھوپ کرنے لگا۔ ثم ادبر یسعی فحشر فنادى، پھر اس نے اپنے لوگوں کو، اپنے لاؤ لشکر کو جمع کیا، وہ نادا، اور پکار اٹھا، کیا پکار اٹھا؟ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ جب وہ دریائے نیل کے کنارے اپنا تخت لگا کر کے جب بیٹھتا تھا، دریائے نیل کے کنارے تفریح کرنے کے لیے،
تو کہتا تھا الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی افلا تبصرون، کیا مصر کی خدائی، مصر کی حکومت، مصر کا تاج و تخت میرا نہیں ہے؟ یہ موسیٰ جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ اللہ کا ہے سب کچھ، کیا میرا نہیں ہے؟ دیکھ نہیں رہے ہو کہ دریائے نیل اور اس طرح کی نہریں میرے حکم سے جاری ہیں؟ افلا تبصرون، تمہیں اتنا بھی نظر نہیں آتا ہے؟ فرعون نے گھمنڈ کیا، کیا؟ اللہ نے فرمایا فاستکبر ہوا وجنودہ فی الارض، فاستکبر ہوا وجنودہ فی الارض وظنوا انہم الینا لا یرجعون۔ فاستکبر ہوا، اس نے اور اس کے ماننے والوں نے، اس کے لاؤ لشکر نے دنیا میں تکبر کیا، فاستکبر، اس دنیا میں تکبر کیا، ہوا وجنودہ فی الارض، اس نے اور اس کے لاؤ لشکر نے تکبر کا مظاہرہ کیا۔ کیا وہ یہ نہیں جانتے ہیں کہ ہمارے پاس لوٹ کر آئیں گے تب ہم پھر مزہ چکھائیں گے؟ اللہ نے تو دنیا میں بھی مزہ چکھا کیا۔ اللہ تبارک و تعالی قال انا ربکم الاعلی فاخذہ اللہ نکال الآخرۃ والأولی، اللہ نے اس کو آخرت کے لیے تو سبق بنایا ہی، دنیا کے لیے بھی سبق بنا دیا۔ ابھی فرعون کی لاش دریافت ہوئی ہے فرانس کے کسی سیاح کے ذریعے سے، وہاں کے سائنٹسٹوں نے یہ دعویٰ کیا ہے ثابت کر کے کہ یہ فرعون کی لاش ہے۔ اللہ نے فرمایا تھا کہ ہم الیوم ننجیک ببدنک، ہم تمہاری بدن کو، تمہارے جسم کو قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے محفوظ کر دیتے ہیں تاکہ لوگ آ کے سبق حاصل کریں۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل جب پار ہو گئی تو اس کے بعد پیچھے پیچھے فرعون آیا، 1,00,000 کا لشکر لے کر کے آیا تھا۔ اس زمانے میں جب دنیا کی آبادی کم تھی تو 1,00,000 کا لشکر بہت معنی رکھتا تھا۔ 1,00,000 کا لشکر لے کر آیا، اپنے سارے حشم و خدم کو لے کر کے آیا، اپنے وزراء اور آیان سلطنت کو لے کر کے آیا، اور جب بحر قلزم میں بیچ میں پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے لاؤ لشکر سمیت اس کو غرق کر دیا۔ سزا کس بات کی دی؟ سزا کس بات کی ملی اس کو اتنی عبرتناک؟ وہی سزا، گھمنڈ، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ یہ گھمنڈ کا مظاہرہ کرتے ہوئے جب اس نے یہ جملہ کہا تھا، اللہ کا عرش ہل گیا تھا کہ اس نے ہمارے عرش کو چیلنج کیا ہے، اس نے ہماری ربوبیت کو چیلنج کیا ہے، اس نے ہماری وحدانیت کو چیلنج کیا ہے، اس نے ہماری حاکمیت کو چیلنج کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس گھمنڈ کو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اللہ نے اس دنیا میں اس کو مزہ چکھایا اور قیامت تک کے لیے اس کو سامان عبرت بنا دیا۔ قوم عاد نے گھمنڈ کا مظاہرہ کس بات پر کیا؟ قوم عاد نے گھمنڈ کا مظاہرہ اس بات پر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہت بہترین جسامت سے نوازا تھا۔ بڑے اونچے قد و قامت کے لوگ ہوتے تھے، بہت زیادہ طاقتور تھے۔ ہم جیسے لوگوں کو دو آدمیوں کو اس بغل میں اور 2 آدمیوں کو اس بغل میں دبا کر کے وہ پہاڑ پر دوڑ سکتے تھے۔ بڑے طاقتور قوم تھی، ان کا جسم بہت اونچا، جثہ بہت اونچا، شکل و صورت بہت اچھی، طاقت بہت زیادہ، اور علم و فن میں بہت ماہر۔ پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر کے اپنے محل تعمیر کرتے تھے۔ اما عاد فاستکبروا فی الارض بغیر الحق وقالوا من اشد منا قوة الم یروا ان اللہ الذی خلقهم هو اشد منهم قوة۔ اور رہ گئی قوم عاد تو انہوں نے کہا اما عاد فاستکبروا فی الارض بغیر الحق، رہی قوم عاد تو قوم عاد کے لوگوں نے اس دنیا میں استکبار کیا، اس دنیا میں گھمنڈ کا مظاہرہ کیا۔ فاستکبروا فی الارض بغیر الحق، ان کو اس بات کا حق پہنچتا نہیں تھا کہ دنیا میں گھمنڈ کا مظاہرہ کرتے۔ فاستکبروا فی الارض وقالوا من اشد منا قوة، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بڑا کون ہے، ہم سے طاقتور اس دنیا میں کون ہے، ہم سے بڑا اس دنیا میں کون ہے۔ آج ہمارے اندر یہ چیز نہیں ہے، ہم بڑے کہ تم بڑے، مقابلہ ہو رہا ہے، موازنہ ہو رہا ہے، ایک سے ایک کر و فر کے مظاہرے میں موازنہ ہو رہا ہے، ہم بڑے کہ تم بڑے۔ اسی میں دنیا لگی ہوئی ہے، اپنی بڑائی اور اپنے شان و شوکت کے اظہار کے لیے یہ دنیا لگی ہوئی ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا من اشد منا قوة، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کے اس دعوے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی ہنسی آئی ہوگی، اور اللہ نے کہا
حدیثوں کے اندر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی کبھی کبھی بعض بیوقوفی کی باتوں پر ہنسی آ جاتی ہے تو اللہ، یا کسی کے بھولے پن پر ہنسی آ جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا الم یروا ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوہ، ان کو اتنا بھی نہیں معلوم ہے، کیا ان کو اتنا بھی نظر نہیں آتا ہے کہ جس اللہ نے ان کو اتنی طاقت دی ہے، جس اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، تو وہ اللہ تو ان سے زیادہ طاقتور ہوا۔ اتنی سامنے کی بات ان کو سمجھ میں آنی چاہیے، لیکن انہوں نے ایسا اس لیے کہا کہ ان کو گھمنڈ ہو گیا تھا اپنی طاقت پر، اپنی قوت پر، اپنی ذہانت پر، اپنی فطانت پر، اپنے علم پر، اور اس زمانے کی اپنی ٹیکنالوجی پر، پہاڑوں کو کاٹنے کی طاقت۔ یہ JCB یا بلڈوزر یا نئی نئی مشینیں آ جائی ہیں نا، قوم عاد کے زمانے میں تو وہ سب مشینیں نہیں تھیں، انہوں نے طاقت کے بل پر پہاڑوں کو کاٹا تھا اور پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر کے ان کو محلوں میں تبدیل کر دیا تھا۔ گھمنڈ جب انہوں نے کیا تو کیا ہوا؟ قرآن پاک کی دوسری سورت کی دوسری آیتیں دیکھیے، اما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ واما عاد فاہلکوا بریح صرصر عاتیہ سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما فتری القوم فیہا صرعا کأنہم اعجاز نخل خاویہ فہل تری لہم من باقیہ۔ قوم سمود کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیخ اور چنگاڑ سے ہلاک کر دیا، لیکن قوم عاد کو تفصیل سے بیان کیا، اما عاد فاہلکوا بریح صرصر عاتیہ۔ رہی قوم عاد، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم بڑے طاقتور ہیں، ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے، گھمنڈ ہوا نا۔ اما عاد فاہلکوا بریح صرصر عاتیہ، رہی قوم عاد، تو ان لوگوں کو ہم نے تیز ٹھنڈی اور طوفانی ہواؤں سے ان کو ہلاک کر دیا، جو 7 دن سخر علیہم 7 لیال، 7 راتیں اور 8 دن تک یہ آندھی چلتی رہی۔ کبھی بہت تیز طوفانی آندھی جب ہمارے یہاں آتی ہے تو آدھا گھنٹہ اگر آندھی آتی ہے تو نقشہ بدل جاتا ہے، کتنے گھروں کی چھتیں اڑ جاتی ہیں، کتنے مکانات گر زمیں بوس ہو جاتے ہیں، بجلی کے کھمبے اکھڑ جاتے ہیں، کتنے درخت جڑ سے اکھڑ جاتے ہیں، آدھے گھنٹے میں یہ حال ہوتا ہے۔ ان کے اوپر 7 راتیں اور 8 دن تک اتنی تیز آندھی آئی کہ ان کا حشر کیا ہوا؟ سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما فتری القوم فیہا صرعا کأنہم اعجاز نخل خاویہ۔ تو وہ لوگ جو کہتے تھے کہ من اشد منا قوہ، ہم سے بڑا کون ہے، ہم سے طاقتور کون ہے، تری القوم فیہا صرعا، تو ان لوگوں کو دیکھو گے کہ ان کی لاشیں زمین میں بچھی ہوئی ہیں، کأنہم اعجاز نخل خاویہ، جیسے وہ کھجور کے بڑے بڑے جو اونچے درخت ہوتے ہیں، وہ درخت زمین پر کٹے ہوئے پڑے ہیں، اس طرح سے ان کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ سر غائب تھا۔ سر کیوں غائب تھا؟ بعض تفسیروں میں آتا ہے کہ آندھیاں ان کے محلوں کو، ان کے مکانوں کو، ان کی املاک کو، ان کی چیزوں کو اور خود ان کو اڑا کر کے سینکڑوں میٹر اوپر آسمان میں لے جاتی تھی، اور اس کے بعد وہاں سے ان کو سر کے بل پٹخ دیتی تھی، ان کے چیتھڑے اڑ جاتے تھے، سر کے پرخچے اڑ جاتے تھے، اور اس کے بعد ان کی لاشیں جو لمبے قد کے تھے، کھجور کے درخت کی طرح لمبے تھے، کأنہم اعجاز نخل خاویہ، تو گویا کہ وہ کٹے ہوئے کھجور کے درخت ہوں، اس طرح سے زمین میں پڑے ہوئے تھے۔ یہ کس بات کی سزا اللہ نے دنیا میں دی؟ آخرت میں تو دینا ہی ہے اللہ کو سزا، دنیا میں کس بات کی سزا دی؟ گھمنڈ، بنیادی چیز گھمنڈ۔ دنیا میں جن لوگوں نے دعوت حق کو قبول کرنے سے انکار کیا ہے، اللہ کی وحدانیت اور ربوبیت کو ماننے سے انکار کیا ہے، اس کے پیچھے سب سے بڑی وجہ جو جحود و انکار اور کی وجہ جو سب سے بڑی تھی، وہ استکبار تھی، وہ گھمنڈ۔ گھمنڈ اور بھی چیزوں پہ ہو سکتا ہے، وقت ہو گیا، میں بات ختم کرتا ہوں۔ گھمنڈ آدمی کو، میں نے کہا کہ تاج و تخت پر ہوتا ہے گھمنڈ، لیکن میں آگے پھر کبھی بتاؤں گا انشاءاللہ۔ گھمنڈ مال و دولت پر ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اللہ کس انجام سے دوچار کرتا ہے؟ مال و دولت پر گھمنڈ ہوتا ہے، جاہ و حشمت پر گھمنڈ ہوتا ہے، اور اقتدار و سلطنت پر گھمنڈ ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ اپنے علم پر، اور میں بار بار کہتا ہوں
کہ ایسا نہیں ہے کہ مولوی لوگ آسانی سے بخش دیے جائیں گے۔ اگر علم پر گھمنڈ ہے عبادت گزار بھی نہیں بخشا جائے گا، اگر عبادت پر گھمنڈ ہے تو اللہ تبارک و تعالی حبام منصورہ بنا دے گا، اس کی عبادتوں کو، اس کے تہجد کو، اس کے اشراق کو حبام منصورہ بنا دے گا۔ اور جن لوگوں کو گھمنڈ نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی ان کی معمولی عبادتوں کو قبول کر کے اس کو جہنم میں داخل کرے گا۔ تو وقت پر میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں، اور جو اور خطبہ اس مسجد کے ہیں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنی بات وقت پر ختم کر دیا کریں۔ 1 بجے وقت خطبے کا وقت ہے، ختم کریں، بات باقی رہ جائے کبھی اور پھر موقع ملے تو کہوں، تو مجھے موقع ملے گا دوبارہ انشاءاللہ تو میں اور گھمنڈ کی صورتوں پر بھی کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ علم پر گھمنڈ کرنے کا انجام، عبادت پر گھمنڈ کرنے کا انجام، اپنی برادری پر اور اپنے جاہ و نسب پر گھمنڈ کرنے کا انجام، اور اس کے بعد اور چیزوں پر، مال و دولت پر گھمنڈ کرنے کا انجام کیا ہو سکتا ہے، اور کن کن چیزوں پر آدمی کو اس دنیا میں گھمنڈ ہو سکتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی آدمی اب اس گھمنڈ کے ذریعے سے کیسے کیسے مول لے سکتا ہے۔ انشاءاللہ پھر کبھی آپ سے ملاقات ہوگی اور آپ کے سامنے اس موضوع کو پھر آگے بڑھاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں آپ کو اور سب کو گھمنڈ جیسی، کبر و نخوت جیسی برائی سے محفوظ رکھے، ہم عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ کے حضور میں سجدہ روز ہوں اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں اور گھمنڈ سے بہت دور رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم۔